ویلکم بیک ٹو آور چینل دوستو ڈرامہ سیریل خمار کی آنے والی ایک ساتھ میں حریم کو بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار جب وہ فیض کے سامنے جیسی فیض فوراً اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں جی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس طرح میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کرو گی، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرو گی، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے کوشش کرنا کہ ہاں اور نہ میں جواب دینا۔ یہ باتیں جس وقت جہاں پر کہکشاں بیگم سنتی ہے تو پوچھنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کون سی باتیں کھل کر بات کرو، تو فیض اپنی ماں کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیوں کیا ہے تم نے اتنا بڑا دھوکہ، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا، کس وجہ سے تم نے اس پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں پر کہکشاں بیگم جب یہ الفاظ فیض کی سنتی ہے تو اس کے پونتلے زمین نکل جاتی ہے اور دیکھنا شروع کر دیتی ہے فیض کی طرف اور بار بار کہتی ہے کہ فیض کھول کر بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہو۔ تو فیض کہتا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی بھی کھول کر بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس موضوع پہ مزید بحث کرنا چاہتا ہوں، بس آپ سے یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا دھوکہ کیا کیوں ہے، کس چیز کی کمی دی تھی میں نے، اس معصوم کی زندگی آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، انکار کر دیتے۔ یہاں پر کہکشاں بیگم اس سے کہتی کہ فیض تم ایسی باتیں کر اپنے آپ سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے ایسا کچھ کیا ہے، پلیز اپنے دل سے یہ چیزیں نکال دو، لیکن انکار کر دیتے۔ فیض اس سے کہتے کہ بس تم نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا، اب میں کبھی بھی جہاں پر نہیں رہوں گا، تم رہو اور تمہارا کام جانے، کیونکہ جتنا میں نے کرنا تھا آپ کے ساتھ، جتنا ٹھیک رہنا تھا میں نے آپ کے ساتھ رہ لیا، اب مزید میں آپ کے ساتھ ایسے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ آپ نے کر کے کیا ثابت کیا کہ آپ زندگی برباد کر دیں گی، آخرکار دیکھیں کہ آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ مدثر کی ماں آتی ہے حریم کے پاس آ کر بات کرتی اور کہتی کہ دیکھو بیٹا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں، بس اب ان باتوں پہ عمل کرنا، آپ کے پاس آپشن اب دو موجود ہیں۔ تو جہاں پر حریم کہتی کہ جی بولیں کیا بات ہے، تو مدثر کی ماں کہتی ہے کہ میری بات مانو، تو تم ایسا کرو کہ تم فیض کے پاس واپس چلی جاؤ، اگر اسے اس بات کا احساس ہو چکا ہے تو بیٹا غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں کے بیچ میں نفرتیں چلتی ہیں، ہر چیز ہوتی رہتی ہے، لیکن بس ایک وقت تھا، جو وقت برا تھا وہ گزر چکا ہے، تو تم اپنے آپ کو سنبھالو اور تم اس کے پاس واپس چلی ہو۔ حریم یہ باتیں سنتی ہیں تو کہتی کہ وہ سب کچھ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن میرا جانے کو دل تک نہیں کرتا، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کی ہے اسے دل پتھر باندھ چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کبھی بھی میں اس کے پاس نہ جاؤں، لیکن انکار کر دیتی ہے مدثر کی ماں، اس سے کہتی کہ نہیں، آپ کو ہر صورت میں اس کے پاس جانا پڑے گا، اسے اب احساس ہو چکا ہے تو وہ اب معافی بھی مانگ رہے۔ روفی کے پاس آتا ہے فیض، روفی جب اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو۔ فیض کہتا ہے کہ میں اتنا ٹوٹ چکا ہوں، اتنا بکھر چکا ہوں کہ میں سامنا نہیں کر سکتا آپ لوگوں کا، لیکن بس التجا تو کر سکتا ہوں، معافی مانگ سکتا ہوں کہ آپ سے وہ مجھے معاف کر دے۔ روفی کہتے ہیں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے کیا وہ آپ کو معاف کر دے گی؟ آپ نے اس کے ضمیر کو بیچا، اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے ہیں، اگر معافی مانگنی ہے تو آپ جائیں اور جا کر اس سے معافی مانگے۔ تو جہاں پر فیض کہتا ہے کہ میں اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ لیبا بھی سمجھاتی ہے، حریم کو راضی کرنے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ دیکھو بھابی جی، میرے بھائی کو احساس ہو چکا ہے اور آپ کے پاس بھی یہ قیمتی وقت ہے، میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتی، آپ کے اوپر کسی قسم کا پریشر تو نہیں ڈال سکتی، لیکن بس اتنا آپ کے سامنے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ اسے معاف کر دیں۔ اب وہ بیچارہ ٹوٹ چکا ہے اندر سے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ تو حریم کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میں اسے معاف کر دوں گی تو وہ اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کرے گا؟ لیبا کہتی ہے ایشور، میں یقین دلاتی ہوں کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا اور نہیں وہ کبھی ایسا سوچے گا، بس آپ اسے دل سے معاف کر دیں، اس کے بعد دیکھو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جہاں پر حریم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز میں دوبارہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔
لیبا خوشی خوشی جاتی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا خوشی آتی ہے جہاں پر حریم کی زندگی میں۔ ناصر بھی جو ہے وہ کال کرتا ہے ایک دفعہ حریم کو، اس سے کہتا ہے کہ اس میں فیض کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی بھی ہوتا ویسے ہی سوچتا، بس آپ اسے معاف کر دیں۔ حریم کہتی کہ ہاں میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حریم کو بھی بہت بڑی خوشخبری مل جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈرامے کو پھر اینڈ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا حریم کو بچہ ملنا چاہیے؟ اپنا فیڈ بیک لازمی دو اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو۔ اپنا خاص خیال کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔